کہاں سے آئے گی؟ نتیجہ یہ ہے شادی کم ہو رہی ہے، طلاق زیادہ ہو رہا ہے، شادی کم ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ زیادہ رہے ہیں، کیونکہ برکت ختم ہو رہی ہے۔ رشتہ دیکھنے آپ جاتے ہیں، اچھی اچھی لڑکیاں، دیندار لڑکیاں، آپ رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو ماں آ کر کے کیا کہتی ہے؟ رشتہ تو بہت اچھا تھا، لڑکی کا کلر تھوڑا سا ڈاؤن تھا، تھوڑا سانولی تھی۔ ارے اللہ کی بندی، یہ کوئی سانولی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی کالی ہے، یہ رنگ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اس پہ انسان کا تو اختیار نہیں ہے نا۔ کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں بڑی گوری چٹی ہیں، ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، تو کیا اس سانولی لڑکی بیچاری اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ بیچاری پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، صرف رنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ ان غریب بچیوں کو آج دینداری کے باوجود ریجیکٹ کیا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جب سمے سیما پار ہو جاتی ہے وہ لڑکیاں غلط راستے اٹھاتی ہیں۔ آج سماج میں آپ یہ منظر بھی دیکھیے میرے بھائی، کوئی لڑکی، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، 1 سال کا بچہ ہے، بیوہ ہو گئی۔ اب سماج کیا کہتا ہے؟ صاحب ارے عورت ہے، بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ۔ ایک بچے کے سہارے عورت زندگی گزار لے گی، اس کی جوانی، اس کی عزت، اس کی خواہشات، اس کی ڈیزائرز، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس سماج کو ہمیں بدلنا پڑے گا، مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ جو لڑکیاں، جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی، جوانی میں مطلقہ ہو گئی، ان کی شادی آپ نہیں کرائیں گے، غلط راستے وہ چنیں گی اور سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شادی بیاہ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ رشتوں میں دینداری کو ترجیح دیجیے۔ میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے کہہ دو مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہیز نہیں چاہیے، میں چٹائی پر سو لوں گا، میری حیثیت ہوگی میں فرنیچر کا انتظام کروں گا، میں بیڈ کا انتظام کروں گا، میری حیثیت ہوگی میں ریفریجریٹر گھر میں لاؤں گا، ورنہ گھڑے کا پانی پی کے گزارا کر لوں گا، مگر مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی فریج نہیں چاہیے، مجھے جہیز کی بھیک میں ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے۔ اپنی ماں سے جا کے کہہ دو مجھے دیندار بیوی لا کے دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، دنیا کی سب سے بڑی دولت 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قلبًا شاکرا، ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے پاس پیدا کر لو جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور ایسی ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ دیندار بیوی میرے بھائی آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ دیندار رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار لڑکی کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج حالات یہ ہے میرے بھائی، 8-8 9-9 سال کے بچے اور بچیاں، ان کے بھی انسٹاگرام پر فوٹوز، وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں، وہ بھی انسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں، وہ بھی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں۔ جو بچے ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئے، جو بچیاں ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئیں، ان کو بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور حالات یہ ہے، ابھی دلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑھی، دلی میں 8 سال سے لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا، لیو ان ریلیشن شپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی 14 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے۔ حالات یہ ہیں، باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے، بھائی بہن کا رشتہ بھی تار تار ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب دھیرے دھیرے دنیا محسوس کر رہی ہے، دنیا محسوس کر رہی ہے سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا۔ اسلام نے ہمیں زنا کے دروازوں سے روکا ہے، زنا کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے۔ اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں،
10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہوگی، بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا لڑکی ہو گئے، بستر الگ کر دو۔ لڑکی کو مینسز آنے لگے، لڑکی بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے۔ جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا مت رہنے دو، اکیلا مت رہنے دو۔ تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، تمہارے کاکا کا لڑکا، تمہارے تایا کا لڑکا، یہ سب تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ میری بہنوں، جس طریقے سے محلے کے اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لیے غیر محرم سمجھتی ہو، اپنی خالہ کے، اپنے تایا کے، اپنے ماموں کے، اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو۔ میری بہنوں، آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کے شوہر کا بھائی ہے۔ بھابھی اگر دیور کو ہنسی مذاق میں زیادہ چھوٹ دے گی، اگر بھابھی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابھی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی، تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے، اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ فلموں کا دور ہے، یہ ویب سیریز کا دور ہے، یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے۔ اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے۔ بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائیں، باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھیں۔ شیطان کب کس کے دماغ کو کہاں پھیر دے، کب کس کی نظریں خراب ہو جائیں، شیطان کب کس کے، ہمارے رگوں میں، ہمارے بدن میں خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے، اور فتنوں کے اس دور میں کب کس رشتے میں ناپاکی آ جائے میرے بھائیوں، گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور محرم غیر محرم کا فرق اپنے جوان ہوتے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے سماج میں اگر اصلاح کرنی ہے سماج کی، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ، ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی مختلف برائیاں۔ ہمارا نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے، ہمارا نوجوان آج راتوں میں 2-2 3-3 بجے تک ناجائز بات چیت میں لگا ہوا ہے، ہمارا نوجوان آج گنڈا گردی اور کرائم کے کاموں میں لگ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس امت کا کیپٹل آپ ہیں، اس امت کا سرمایہ آپ ہیں، اس امت کی امید آپ ہیں۔ اگر آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا، اگر آپ نے اپنے جسم کو نشے سے برباد کیا، اگر آپ نے غلط اور گندی عادتوں کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کیا، کل آپ نہ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں، نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں، نہ سماج کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اس سماج کو آپ کچھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، تم دنیا کے سب سے بہترین سماج کے لوگ ہو، تمہیں دنیا کے لیے کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، تم سماج کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کا کلیان کرنے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو نجات دینے کے لیے آئے ہو، تم مانوتا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہو۔ میرے نوجوانوں، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنے کرتویہ کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ جوانی کے ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے گا۔ میری نوجوان بہنوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی میں جتنا آپ سجدہ کر لیں گے، جتنی نماز پڑھ لیں گے، جتنا اللہ کو راضی کر لیں گے، کل 50-60 سال کے ہونے کے بعد آپ نہیں کر پائیں گے۔ بہت ساری حسرتیں لے کے دنیا سے جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں کے انتقال کو ابھی 3 سال ہو رہے ہیں۔ 2020 میں میری ماں کا انتقال ہوا۔ ماں کا سپنا تھا حج کرنے کا۔ لاک ڈاؤن کے پہلے ماں کے حج کا فارم بھرا۔ میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ عمرہ کر لو، ماں عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ حج کا فارم بھرا گیا، جس سال حج کا فارم بھرا گیا اسی سال حج کینسل ہو گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، اور اگلے سال پھر بھی لاک ڈاؤن لگا رہا، اور اگلے سال بھی حج کا فارم نہیں بھرا گیا، اور اس کے اگلے سال ہی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ سپنا، یہ حسرت، یہ خواہش لیے ہوئے میری ماں چلی گئی۔ یہ خواہش لیے ہوئے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ عمرہ کر سکتے، آپ حج کر سکتے، ابھی کر لو۔ ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی اولاد چاہتے ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں، جاؤ چند پیسے خرچ کرو، عمرہ کرو، اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا مانگو، اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ عمرہ کر لو، حج کی طاقت ہے، حج کر لو، جوانی میں عبادت کر لو۔ واللہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے 70 سال کے 60 سال کے بوڑھوں کو، جب وہ حج کرنے گئے، وہ بیچارے ویل چیئر پہ دوسرے ان کو طواف کرا رہے ہیں، وہ بیچارے ہوٹل سے حرم میں جانے کی طاقت نہیں ہے، وہ کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ روتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی میں نماز پڑھی ہوتی، ہم نے جوانی میں حج کیا ہوتا، ہم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں
چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے. وغناک قبل فقرک, اپنی دولت کی قدر کرو اپنی غریبی کے آنے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک, اپنے سمے کی قدر کرو اپنے ویست ہونے سے پہلے. اور 5ویں چیز وحیاتک قبل موتک, اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو. میرے نوجوانوں, اس امت کو بڑی امیدیں ہیں, اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو. اسی طریقے سے سماج کی اصلاح کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ وراثت میں جس کا جو حق ہے وہ دے دو. آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی وراثت کی حقدار ہیں. جو پراپرٹی آپ نے بنائی ہے, جو زمین آپ نے خریدی ہے, جو پیسہ آپ نے کمایا ہے, آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی اس کی وارث ہیں. بیٹیوں کو آپ نے جہیز دے دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں آپ کی پراپرٹی کی وارث نہیں بنیں گی. اور بھائیوں سے کہتا ہوں, باپ کے مرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی بہنوں کو ان کی پراپرٹی میں ان کے باپ کے ترکے میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کی گردن پکڑے گا. کل قیامت کے دن اللہ کیا آپ کی گردن پکڑی جائے گی. اللہ نے وراثت کا مسئلہ جب بیان کیا تو قرآن میں کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, میرے بندو یہ وراثت کے جو قانون بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جو اللہ کی اطاعت کرے گا, جو رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا, اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, جو رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو اللہ کے قانون کو توڑے گا, اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا. وراثت کے سلسلے میں اگر آپ نے اللہ کا قانون توڑا ہے, اللہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے. میرے بھائیوں, وراثت کو صحیح طریقے سے جو حقدار ہیں ان کو دے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا, او لوگوں تم لوگوں کا حق ان کو دے دو ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ, قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے. تو وراثت کو صحیح طریقے سے بانٹ دو. اور آخری چیز بیان کر کے میرے بھائیوں بات ختم کر رہا ہوں. اسی کلیا چک کے علاقے میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے یہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو ہر سال بردر فلاں کو بلایا جاتا ہے. علماء کو نہیں بلاتے, بردرز کو بلاتے ہیں. کیوں؟ بردرز کی فین فالوئنگ زیادہ ہے. فلاں بردر صاحب ہیں, وہ فیس بک کے اوپر لائیو کوسچن آنسر کرتے ہیں, لوگوں کے سوال کا لائیو جواب دیتے ہیں. اتنا لائیو تو علماء بھی جواب نہیں دیتے. میرے بھائی, علماء کی جگہ بردرز نہیں لے سکتے. یہ دور فتنوں کا دور ہے اور علماء کی جگہ آپ نے جاہلوں کو علماء کا مقام دے رکھا ہے. آپ کے بڑے بڑے اسٹیج پر آج جاہلوں کو, جن کو عربی زبان نہیں آتی, جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, ان کو آپ نے علماء کا مقام دے دیا ہے. اور علماء کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ علماء کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کیا کہ جتنا آپ کے بچے کی پاکٹ منی کا خرچ ہے اتنا آپ کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے. آپ کے بنگلور میں سڑک پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا, وہ بھنگی, وہ صفائی کرمچاری, اس کی سیلری آج 18,000 ہے تو وہ لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری 30 سے 35,000 کی جائے. اور یہاں ہمارے مسجد میں 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا اور جمعہ کا خطبہ دینے والا ہمارا امام, ہمارا خطیب, اس کی تنخواہ 5,000 6,000, بڑی مشکل سے کہیں بڑے دل دریا والے لوگ ہیں تو 10,000. یہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میرے بھائی, ہمارے علماء کے لیے ہماری مسجدوں میں اتنی چھوٹی سی کوٹری بنائی جاتی ہے کہ عالم صاحب اکیلے رہیں, پریوار کے ساتھ نہ رہنے پائیں. عالم صاحب کا پریوار کہاں رہتا ہے؟ بہار میں, جھارکھنڈ میں. عالم صاحب مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے پاس, بچوں کے پاس جاتے ہیں.
میرے بھائیوں، آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اور پریوار کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہے، تو اس امام صاحب کو، اس عالم صاحب کو کیوں نہیں ہے؟ ان کے بچے اپنے باپ کے جیتے جی یتیم کیوں بنے ہیں؟ ان کی بیوی اپنے شوہر کے جیتے جی بیوہ کیوں بنی ہے؟ اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اپنے علماء کا خیال رکھو میرے بھائی، اپنے علماء کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کو اتنی تنخواہ کم سے کم دو وہ عزت کی دال روٹی کما سکیں، وہ عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکیں، اور جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کراؤ، وہ مقام کسی غیر عالم کو مت دو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب سارے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ خوب فتویٰ دیں گے۔ آپ کے بنگال میں جاہل مفتیوں کی بڑی بھرمار ہے، جس کے یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، بہت بڑا علامہ بن گیا صاحب۔ اس کے سبسکرائبر کی تعداد اور یوٹیوب چینل پر اس کو لائک کرنے والوں کے، اس کے فالوورز کی تعداد کے حساب سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا علامہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ یوٹیوب پر فالوورز اور ویورز کی تعداد کے حساب سے۔ میں یوٹیوب چینل والے موجود ہیں، میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، ان کا کام صرف اپنی ویورشپ بڑھانا ہے۔ یہ ویورشپ بڑھانے کے لیے کتنے یوٹیوب چینلز والوں کو میں جانتا ہوں، میری تقریر کے اوپر وہ تھمبنیل لگاتے ہیں، واللہ مجھے دیکھ کے شرم آتی ہے۔ مجھے ڈیلی لوگ واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، مولانا آپ کی تقریر پر دیکھیں یہ تھمبنیل لگایا۔ ابھی رام مندر کا مسئلہ چل رہا ہے، میں نے کسی تقریر میں ایک لفظ ہی رام مندر پر نہیں بولا ہے، لیکن رام مندر پر عبدالغفار صاحب بھڑکے، مولانا عبدالغفار صاحب نے یہ بولا وہ بولا۔ کتنے چینل والوں نے فرضی آڈیو میں کچھ ہے، تقریر کچھ ہے، تھمبنیل پہ انہوں نے رام مندر لگایا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، میں ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، سارے مسئلے لوگوں کو پتہ ہے، پھر بھی یہ چینل والے باز نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ویورشپ کے حساب سے اور لائک کرنے والوں کے حساب سے علم طے نہیں ہوتا ہے۔ آپ مستند علماء، آپ کے علاقے کے، بنگال کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے جو آتھینٹک علماء ہیں، جن کی عمریں گزری ہیں قرآن و حدیث کی خدمت کرنے میں، ان سے آپ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، ان سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کیجئے، ان سے فتویٰ پوچھئے۔ جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے، مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب انتقال کر گئے۔ دھیرے دھیرے دیکھیے، ابھی مولانا اشرف الحق رحمانی صاحب بیمار چل رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کیجیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہماری جماعت کے بزرگ علماء ہیں، جو حقیقت میں عالم ہیں، وہ دھیرے دھیرے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کتنے علماء دنیا سے چلے گئے اور کتنے علماء بیمار ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء سے جڑ کے رہیے، اور جب دنیا میں کوئی میٹر ہو جائے، ہر میٹر پر اپنی رائے مت دیجیے، فیس بک پر ہر میٹر پر فتویٰ مت جھاڑیے۔ آپ کے علماء اندھے نہیں ہیں، آپ کے علماء بہرے نہیں ہیں۔ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کے علماء کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ ان کی رائے کا انتظار کیجئے، ان کے موقف کا انتظار کیجئے، ان کا اسٹینڈ کیا ہے۔ ہر مسئلے میں آپ کودنے کی کوشش مت کیجئے۔ اپنے نوجوانوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ، جو قوم اپنے علماء سے اپنا تعلق توڑے گی، وہ قوم نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی رہے گی۔ تو یہ چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے تھیں۔ یہ ایک پرچی آئی ہے، آخر میں کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کریں گے۔ روزہ رکھ کر کے کوئی شخص ٹیکا یا انجیکشن لے سکتا ہے یا نہیں؟ نارمل ٹیکا، نارمل انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں۔ جو انجیکشن طاقت کا ہے، جو آپ کے بدن کو طاقت دے رہا ہے، طاقت کا انجیکشن آپ روزے کی حالت میں نہیں لگوائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غذا کا کام کر رہا ہے، وہ آپ کے بدن کو غذا پہنچا رہا ہے۔ تو روزے کی حالت میں جیسے ہم منہ سے غذا نہیں لے سکتے، ایسے کسی بھی باڈی کے طریقے سے ہم غذا اندر نہیں پہنچاتے، لیکن دوا ہے تو دوا کے طور پہ نارمل انجیکشن ہم لے سکتے ہیں۔ فی الحال سماج میں بھائی بہن اور دوستوں کو لے کر شادی کے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، ایسا دیکھنا شریعت میں کتنا حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے، مناسب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مان لیجئے کہ لڑکے کا باپ جا رہا ہے، لڑکی کی ماں جا رہی ہے، تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے جو لیڈیز ہیں وہ دیکھ لیں، چائے ناشتہ جو آ رہا ہے، مہمان نوازی کے طور پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اس میں سارے لوگ جو گئے ہیں وہ شامل ہو جائیں۔ لیکن لڑکی کو دکھانے کا جو کام ہے وہ صرف لیڈیز کو دکھایا جائے، کیونکہ ابھی ہونے والا سسر بھی ابھی ہونے والا سسر ہے، ابھی وہ سسر ہوا نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے، شریعت کے حساب سے مناسب یہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ لڑکی کو دیکھنے کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ ابھی وہ لڑکی ان سب کے لیے غیر محرم ہے۔
روزہ رکھ کر خون دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جسم الاؤ کرتا ہے روزہ رکھنے، اگر اس سے کوئی کمزوری آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی اس لائق ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ خون دینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اگر باڈی اس کے لائق ہے خون دینے کے لائق تو دیا جا سکتا ہے۔ کون سی گفتگو کو غیبت کہا جائے گا؟ ظاہر ہے کسی کی بھی کوئی برائی آپ بیان کریں وہ غیبت ہے۔ مقصد کیا ہے آپ کا برائی بیان کرنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ ہے کہ سامنے والا سدھر جائے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے سے تو وہ نہیں سدھرے گا۔ ہاں اگر کوئی برائی ایسی ہے کسی کے اندر کہ اس کی برائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی چور ہے، لوگوں کا مال چوری کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو الرٹ کریں آپ کہ بھائی صاحب دیکھو وہ چور ہے، وہ تمہارے گھر میں آئے تو بچ کے رہنا، وہ چوری کرتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ کسی کے فتنے سے لوگوں کو بچانا، کسی کی برائی سے لوگوں کو بچانا یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن کسی کی پرسنل برائی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو پرسنل ہے اور بری ہے، تو آپ لوگوں سے چرچا مت کیجیے، آپ اس سے پرسنل میں مل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ دوسروں سے اس کے بارے میں بیان کریں گے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا، یہ غیبت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو بھی آپ ہم بس اسی کے لیے تو اعلان کر رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں پروگرام یہ 2 روز کا پروگرام مسجد کے تعاون کے لیے ہوا ہے۔ آپ حضرات جو بھی دے کر کے آپ جا سکتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا